لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ گھبرانا مصائب میں یہی مومن کی پہچان ہے آس کے ستم جو سے جائے وہی کامل مسلمان ہے چہے میں دیکھ ابراہیم کو نمرود نے ڈالا چہے میں دیکھ ابراہیم کو نمرود نے ڈالا تلیارے کے زکریا کی ٹکڑے ہو گئی جاں ہے آتش نمرود مردود کی تھی بلا آتش نمرود مردود کی تھی بلا بچانے والی جو ذات سبحان ہے وہ تھی نار ظاہر جلائی جو مردود نے وہ تھی نار ظاہر جلائی جو مردود نے ایک نار باطن جو عشق رحمان ہے گر ہو چاہتے اسلام تو کر لو یہ کام دو گر ہو چاہتے اسلام تو کر لو یہ کام دو ایک اہل دل کی صحبت تو ذکر رحمان ہے
چاہتے اصلاح تو کر لو یہ کام دو، ایک اہل دل کی صحبت دو ذکر رحمان ہے۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان ذی وقار و نوجوانان ملت، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا آنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور موت سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ظاہر کی، اپنے باطن کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارہا یہ عرض کیا جاتا ہے کہ اصلاح کرنا، اپنا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک اور صاف کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ عالم ہے، وہ جاہل ہے، وہ خاص ہے، عام ہے، امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے اس کے لیے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ موضوع اور عنوان چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، اور یہ اس عنوان کی اور موضوع کی چوتھی قسط ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج یہ بات ختم ہو جائے تاکہ پھر آئندہ جو عنوانات ہیں ان پہ بات شروع کی جائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، ریا سے، دکھلاوے سے، نمود و نمائش سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق بخشے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نمرود نے ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، جنہوں نے ہمارے معبودوں کے کان کاٹے ہیں، ان کی ٹانگیں کاٹی ہیں، ان کی ناک کاٹی ہے، ہمارے معبودوں کا جس شخص نے یہ حشر کیا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس مجلس میں یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ قتل کیسے کیا جائے، شہید کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے نمرود نے ایک دوسرا اجلاس طلب کیا، اس میں تمام وزراء شریک ہوئے اور سب سے رائے لی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا جائے، ان کو قتل کیسے کیا جائے۔ یہ مشورہ تو ہو چکا تھا کہ قتل ہم نے کرنا ہے، لیکن قتل کیسے کرنا ہے یہ طے نہیں ہوا تھا۔ سب نے یہ مشورے دیے، مختلف مشورے دیے، ہر ایک نے اپنی رائے کا اظہار کیا، ہر ایک نے اپنی رائے پیش کی۔ ان میں ایک بوڑھا شخص تھا، وہ اٹھا اور اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جس آدمی نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برا حشر کیا ہے اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی آدمی ایسی حرکت نہ
ایک چخا جلا دیا جائے، ایک آگ جلا دی جائے، اور اس آگ میں ساری مخلوق کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جائے۔ جب یہ مشورہ اس نے دیا تو سب کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے۔ انہوں نے آگ جلائی، اور وہ آگ جو نمرود نے جلائی تھی وہ ایک ظاہری آگ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باطن کی آگ نصیب فرمائے۔ ایک ظاہر کی آگ ہے، ایک باطن کی آگ ہے۔ ظاہر کی آگ اپنا کام کرتی ہے، باطن کی آگ اپنا کام کرتی ہے۔ ظاہری آگ کا کام یہ ہے کہ وہ لکڑیوں کو جلاتی ہے، کوئی چیز اس میں ڈال دی جائے اس کو جلاتی ہے، اور انسان کے اندر جب آگ لگ جائے اس کا کام یہ ہے کہ وہ آگ تکبر کو جلاتی ہے، تکبر کی جگہ تواضع پیدا کرتی ہے۔ وہ آگ ریا کو جلاتی ہے، وہ آگ حب جاہ کو جلاتی ہے، وہ آگ حب مال کو جلاتی ہے، اور انسان کے باطن کو، اس کے دل کو آئینے کی طرح، شیشے کی طرح بالکل صاف شفاف کر دیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں باطن کی آگ۔ باطن کی آگ وہ اللہ تعالیٰ کا عشق ہے۔ فرمایا ایک سینہ بسینہ ہے، ایک خانہ بخانہ ہے۔ ایک چیز وہ ہے جو سینوں سے منتقل ہو کر آتی ہے، اور ایک چیز وہ ہے جو خانہ بخانہ آتی ہے۔ آپ کے گھر میں آگ نہیں، آپ نے پڑوسی سے آگ لے لی۔ ماچس کی ڈبیا آپ کے پاس نہیں، آپ نے پڑوسی کو آواز دی میرے گھر میں آگ کی ڈبیا نہیں، ختم ہو چکی ہے، مجھے آگ دے دو، یا آگ کی ڈبیا مجھے دے دو، میں خود آگ جلا لیتا ہوں۔ یہ ظاہری آگ ہے جو خانہ بخانہ منتقل ہوتی ہے، اور ایک باطنی آگ ہے، عشق رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کا عشق ہے۔ یہ خانہ بخانہ نہیں آتا، یہ سینوں سے منتقل ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ یہ وہ باطن کی آگ ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کا عشق ہے جو اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ ظاہری آگ کا کام لکڑیوں کو جلانا، کوئی چیز بھی آپ اس میں ڈال دیں، اپنا ہاتھ رکھ دیں، آپ کے ہاتھ کو جلائے گی، اپنا کپڑا ڈال دیں، آپ کے کپڑے کو جلائے گی۔ لیکن یہ جو باطن کی آگ ہے یہ انسان کے اندر پڑے ہوئے تکبر کو جلاتی ہے، یہ انسان کے اندر پڑے ہوئے ریا کو جلاتی ہے، یہ انسان کے اندر پڑی ہوئی دنیا کی محبت کو جلاتی ہے، یہ انسان کے اندر پڑے ہوئے حب جاہ کو جلاتی ہے، یہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ عشق باطن سے، باطن کی آگ سے انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بالاکوٹ والوں، جب انسان کے دل کی دنیا بدل جائے اس کی راتیں بدل جایا کرتی ہیں، اس کے دن بدل جایا کرتے ہیں، اس کی زبان کے بول بدل جایا کرتے ہیں، اس کی آنکھوں کا دیکھنا بدل جایا کرتا ہے، اس کے کانوں کا سننا بدل جایا کرتا ہے، اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ وہ باطن کی آگ ہے جو اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باطن کی آگ نصیب فرما دے، اپنا عشق عطا فرما دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے۔ توجہ رکھنا، ہر پیغمبر کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، ہر پیغمبر کو اللہ تعالی نے کچھ
کچھ خصوصیات عطا فرمائیے، کچھ امتیازی خصوصیات عطا فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ امتیازی خصوصیات بخشی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہم مہمان پر تنگ ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آ جائے آنکھوں پہ بل آ جاتے ہیں، آنکھوں پہ 12 بج جاتے ہیں، حالانکہ یہ سوچتے نہیں کہ یہ مہمان نہیں آیا، اللہ کی رحمت آئی ہے۔ مہمان اکیلا نہیں آتا، اللہ کی رحمت کو ساتھ لاتا ہے۔ مہمان کے بغیر کھانے کی عادت نہیں تھی۔ ایک دن دسترخوان بچھایا، کھانے کے لیے بیٹھے، کوئی آدمی نہیں مل رہا، کوئی مہمان نہیں مل رہا۔ دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، تلاش میں ہیں کوئی مہمان آ جائے میں کھانا کھا لوں۔ اچانک نظر پڑی، ایک 70 سال کا بوڑھا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے، اس بوڑھے کو پکڑا اور فرمایا آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ بوڑھا آیا، دسترخوان پر بیٹھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کر دو۔ اس بابے نے کہا کہ میں تو جانتا ہی نہیں اللہ کون ہے، اللہ کا نام کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو اللہ کو جانتا کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اللہ کو نہیں جانتا تو پھر ابراہیم کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر تو اللہ کو نہیں جانتا، تجھے اللہ کا پتہ نہیں، تو پھر دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ میں ایسے آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا پسند نہیں کرتا جس کو میرے اللہ کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا دیا۔ جب وہ بابا چلا، ادھر سے وحی کا نزول ہو گیا۔ فرمایا اے ابراہیم، میرے بندے کو تو نے دسترخوان سے اٹھا دیا، آج پہلی دفعہ وہ تیرے دسترخوان پر بیٹھا تھا، میں اللہ اس کو 70 سال سے باوجود دشمن ہونے کے کھلا رہا ہوں۔ اے ابراہیم جاؤ اس کو راضی کرو اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے، اس بابے کو پکڑا اور فرمایا تیری وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر، تیری وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس بابے نے کہا اچھا میری وجہ سے آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، میں نے تو کبھی اس کی عبادت ہی کوئی نہیں کی، میں نے تو کبھی اس کے سامنے سجدہ ہی کوئی نہیں کیا، میں نے تو کبھی اس کا نام ہی زبان سے کوئی نہیں لیا۔ اچھا اے ابراہیم پہلے مجھے اپنے رب کا کلمہ پڑھاؤ پھر مجھے کھانا کھلاؤ، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ مسلمان بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کلمہ پڑھایا، اس بابے کو مسلمان کیا، اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھلا دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نام کے ساتھ کتنا پیار تھا، اللہ کے نام کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ بکریاں چرا رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں چر رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، بکریاں بھی چرا رہے ہیں، اللہ کی بندگی میں بھی مصروف ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، اللہ کا نام لینے میں مشغول ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اچانک سنا کوئی آدمی کہتا ہے اللہ، کسی نے اللہ کا نام لیا، مڑ کر دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، فرمایا ایک دفعہ اور اللہ کا نام لو، مجھے مزہ آ رہا ہے، ایک دفعہ اور اللہ کا نام لو۔ اس نے کہا لوں گا تو صحیح، آپ دیں گے کیا؟ فرمایا جو میری بکریاں ہیں، یہ جو میرا ریوڑ ہے، یہ آدھا میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے اللہ کہا، فرمایا ایک دفعہ اور کہہ لو، مجھے اللہ کا نام سن کر مزہ آ رہا ہے۔
باقی جو آدھا رہے ہے وہ بھی میں تمہیں حوالے کر دوں گا۔ اس نے پھر اللہ کہا، فرمایا ایک دفعہ اور اللہ کا نام لے لو۔ فرمایا اچھا اب مجھے کیا دیں گے؟ ریوڑ تو ختم ہو گیا، بکریاں تو ختم ہو گئی، اب آپ مجھے دیں گے کیا؟ فرمایا میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، تمہاری بکریاں چراؤں گا، تم اللہ کا نام لو۔ اس نے پھر کہا، اے ابراہیم مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں، میں فرشتہ ہوں، آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ واقعی اللہ نے آپ کو ایسی خلیل نہیں بنایا، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے۔ توجہ رکھنا، وہ فرشتہ کہتا ہے اے ابراہیم، ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے اپنا خاص دوست بنایا ہے۔ فرمایا اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے، اس فرشتے نے کہا اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میرے سامنے مردے کو زندہ کر دے، تو اللہ اس کے سامنے مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں، کیا آپ کا ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ فرمایا کیوں نہیں، میرا یقین تو ہے، میرا ایمان تو ہے، یا اللہ میں تو آپ کا پیغمبر ہوں، کیسے میرا ایمان نہیں ہو سکتا، کیسے مجھے یقین نہیں ہو سکتا کہ تو مردوں کو زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اے اللہ میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ فرمایا اچھا ابراہیم پھر ایسے کرو، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنی طرف مانوس کرو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان سارے پرندوں کے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ایک ایک کو آواز دو، ایک ایک کو بلاؤ، یَأْتِینَکَ سَعْیًا، وہ تیری طرف دوڑتے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، ایک مرغ کو لیا، ایک کبوتر کو لیا، ایک مور کو لیا، اور ایک چوتھا پرندہ مرغ کو لیا، کبوتر کو لیا، مور کو لیا اور کبے کو لیا۔ یہ 4 پرندے پکڑے، ان کو پالا، ان کی پرورش کی، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مانوس ہو گئے۔ مرغ کو لیا کیوں؟ اس لیے کہ مرغ کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ اشارہ کر دیا اے بندے شہوت کو چھوڑ دے، عبادت کو اختیار کر، شہوت کو چھوڑ دے، عبادت کو اختیار کر، اللہ کی بندگی کو اختیار کر، شہوت کے نشے میں آ کر زنا نہ کر، شہوت کے نشے میں آ کر لواطت نہ کر، شہوت کے نشے میں آ کر مشت زنی نہ کر، شہوت کے نشے میں آ کر اپنے ہاتھ سے زنا نہ کر، شہوت کو چھوڑ دے۔ اور دوسرا جو جانور لیا، دوسرا جو پرندہ لیا کبوتر، کبوتر کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت لمبی عمر ہوتی ہے۔ اشارہ اس طرح فرما دیا اے بندے اپنی لمبی عمر سے دھوکہ نہ کھانا، موت تیرے قریب ہے، موت بارل آ کر رہے گی، تو 100 سال تک زندہ رہے گا، موت تب بھی آئے گی، تو 1000 سال تک زندہ رہے گا، موت تب بھی آئے گی۔ موت کو دور نہ سمجھنا، موت کو قریب سمجھنا اور موت کی تیاری میں رہنا، موت کی تیاری کرنا۔ تیسرا پرندہ مور، مور کے اندر زیب و زینت ہوتی ہے، خوش نمائی ہوتی ہے۔ اشارہ اس طرح فرما دیا اے بندے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر آخرت کی زیب و زینت کا خیال کر، دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، آخرت کی زینت کو دیکھ، اس کا خیال کر، اس کی تیاری کر۔ اور چوتھا پرندہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا وہ کوا تھا، کوے کے اندر حرص
مرض ہوتا ہے. اشارہ فرما دیا اے بندے ہرس کو چھوڑ دے, لالچ کو چھوڑ دے, قناعت کو اختیار کر. کعبے کے اندر حسد کا مرض ہوتا ہے. اشارہ فرما دیا اے بندے حسد کو چھوڑ دے, دوسروں کو دیکھ کر جلنا چھوڑ دے, اللہ کی عطا پہ راضی رہے. اور کعبے کے اندر طول عمل کا مرض ہوتا ہے, لمبی امیدیں باندھتا ہے, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. اشارہ فرما دیا اے بلا کوٹ والو, لمبی امیدیں لگانا چھوڑ دو, اپنی قبر کی تیاری کرو, اپنی آخرت کی تیاری کرو, اپنے اللہ سے لو لگاؤ, اپنے اللہ سے محبت کرو. میں عرض کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امتحان آیا, مشورہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, ہم نے آگ جلانی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنا ہے. ایک چرخہ تیار کیا گیا, نمرود نے معماروں کو, مزدوروں کو آرڈر دے دیا, اتنی لمبی دیوار تم نے لگانی ہے, 80 گز اس کی لمبائی اور 40 گز اس کی چوڑائی. 80 گز اس کی لمبائی تھی, 40 گز اس کی چوڑائی تھی. جب تیار ہوا اور یہ آرڈر جاری کر دیا, یہ اعلان کر دیا سارے ملک میں, سارے سلطنت میں کہ تم نے لکڑیاں لا کر اس چرخے کے اندر ڈالنی ہے, اس چار دیواری کے اندر تم نے ڈالنی ہے. اب جو بیمار ہو جاتا, جو آدمی بیمار ہو جاتا تھا, وہ یہ نظر مانتا تھا یا اللہ اگر مجھے صحت مل جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں دوں گا. عورتیں منتیں منمانا کرتی تھیں. ساری سلطنت میں یہ اعلان کر دیا جنگل سے لکڑیاں لاؤ, اس چار دیواری کے اندر ڈالو. 1 مہینے تک وہ لکڑیاں وہاں ڈالی گئیں, اس کو بھر دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر, ایک جیل کے اندر بند کر دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا. ادھر لکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں. 1 مہینے تک جب لکڑیاں ڈال دی گئی, اب اس کو جلایا. کئی دنوں تک وہ آگ جلتی رہی, یہاں تک کہ اس کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہوئے. اگر اس آگ سے 2-3 میل اوپر فاصلے سے بھی اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا وہ جھل بھٹ کے نیچے گر جاتا تھا. اب وہ یہ سوچ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالیں کیسے. آگ ہم نے جلا دی, ڈالیں کیسے؟ آگ اتنی شعلہ زن ہے, اس کی تپش اتنی ہے, اس کی گرمی اتنی ہے, اس کے قریب جانا کسی کے بس کی بات نہیں. شیطان نے یہ تدبیر سمجھائی, ایک منجنیق تیار کرو, ایک جھولا تیار کرو اور اس میں ابراہیم کو ڈالو اور پیچھے سے دھکا دو, اوپر سے رسیاں کاٹ دو, یہ آگ میں چلا جائے گا. منجنیق تیار کیا گیا, ایک جھولا تیار کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے, ایک ہی موحد ہے, ایک ہی اللہ کا نام لینے والا ہے. کپڑے اتار کر نمرود کا کرتا پہنایا کہ اگر ابراہیم بچ جائے تو ہم کہہ سکیں کہ نمرود کے کرتے نے بچا لیا, نمرود کے کرتے کی برکت کی وجہ سے بچ گیا. کپڑے اتار دیے, نمرود کا کرتا پہنا دیا, ہاتھوں کو باندھا, پاؤں کو باندھا, جکڑا, رسیوں سے ہاتھ اور پاؤں باندھے. حضرت ابراہیم کی زبان پہ یہ کلمات تھے, لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, لک الحمد تعریف بھی تیرے لیے, ولک الملک بادشاہی بھی تیرے لیے, لا شریک لک, یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, تیری ذات میں کوئی شریک نہیں, تیری صفات میں کوئی شریک نہیں. مشکل کشا ہے تو کون؟ بولے. حاجت روا ہے تو کون؟ نفع نقصان کا مالک ہے تو کون؟ اولاد دینے والا ہے تو کون؟ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے تو کون؟ عزت اور ذلت کا مالک ہے تو کون؟ صحت اور بیماری کا اختیار رکھنے والا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں، اور اس منجنیق میں بٹھا دیا۔ اب پیچھے سے دھکا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ کے اوپر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام آگے فرمایا اے ابراہیم میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، اگر آپ چاہیں تو ایک پر ماروں یہ ساری آگ بجھ جائے گی۔ فرمایا نہیں، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا اچھا ابراہیم اگر میں جبرائیل کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں تو پھر اپنے اللہ سے تو سوال کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا اے ابراہیم اللہ نے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آئے ہو؟ فرمایا اے ابراہیم میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ فرمایا اگر اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اچھا اللہ سے تو سوال کریں۔ فرمایا اللہ سے بھی سوال نہیں کرتا کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سوال کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اس آگ کے اوپر پہنچے بالاکوٹ والوں اس آگ نے ان رسیوں کو بھی جلا دیا، اس کرتے کو بھی جلا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے، وہاں سے تخت بھی اٹھا کے لائے، جنت سے جوڑا بھی اٹھا کے لائے، اور ادھر اللہ نے اعلان فرما دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے کہا اے آگ کونی بردن ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو تیری ٹھنڈک سے تکلیف پہنچے۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سلامتی والی بن جا، ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ اگر اللہ تعالیٰ علی ابراہیم نہ کہتے تو ساری دنیا کی آگ بجھ جاتی، ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، ادھر جبرائیل علیہ السلام جنت سے تخت لا رہے ہیں، تخت کو لا کے نیچے بچھا دیا، جنت کا جوڑا پہنا دیا۔ اللہ نے اس آگ کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا، اور آس پاس پھول بھی لگا دیے، خوبصورت ایک وادی بن گئی، خوبصورت جگہ بن گئی، زینت والی، رونق والی، خوبصورتی والی۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ایک فرشتے کو بھی بھیج دیا، جاؤ میرا ابراہیم اکیلا ہے، ابراہیم کے ساتھ بیٹھو، گپ شپ لگاؤ، میرے ابراہیم کو مانوس کرو، میری توحید کی خاطر، میری وحدانیت کی خاطر، میری الوہیت کی خاطر، میرے دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ انہوں نے آگ میں چھلانگ لگائیے، جاؤ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں اس تخت پر بیٹھے، جنت کا لباس بھی پہن لیا، آرام اور سکون سے تشریف فرما ہو گئے۔ بعض لکھتے 7 دن تک اس آگ میں رہے، اور بعض لکھتے 40 دن تک اس آگ میں رہے۔ نمرود نے ایک دن اونچی منزل پر چڑھ کر دیکھا، ابراہیم علیہ السلام تو صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا نعم ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب کتنا اچھا ہے، اے ابراہیم تیرا رب کتنا اچھا ہے، اس آگ میں بھی تجھے سکون سے بٹھایا ہوا ہے۔ اور نمرود نے کہا ابراہیم کیا اس آگ سے باہر بھی آ سکتے ہو؟ فرمایا بالکل آ سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، آرام سے چلتے رہے، آگ سے باہر آئے۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم تیرے رب کی عجیب قدرت میں نے دیکھ لی، میں تیرے رب کی رضا کے لیے، تیرے رب کی خوشنودی کے لیے میں 4000 گائیں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے مردود جب تک تو ایمان نہیں لائے گا، جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا، جب تک تو مسلمان نہیں ہوگا، تیرے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور میری رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں کرے گا، میرا رب تیری ایک گائے کی قربانی بھی قبول نہیں کرے گا۔
نمرود نے کہا ابراہیم قبول کرے یا نہ کرے مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں لیکن میں قربانی ضرور کروں گا۔ نمرود نے 4000 گائیں اللہ کے نام پر قربان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب بابل سے اپنا سفر شروع کیا، سفر ہجرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک ان کی بیوی حضرت سارہ ہیں اور ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کر بعد میں سدوم کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر شروع ہو گیا۔ راستے میں ایک شہر آیا، اس شہر کا، اس ملک کا جو بادشاہ تھا، وہ جو آدمی بھی وہاں سے گزرتا تھا اس کے ساتھ کوئی خوبصورت حسین عورت ہوتی تھی، اس کو لے لیا کرتا تھا، اس کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بادشاہ کے ملک سے، اس شہر سے گزر ہوا، لوگوں نے اس کو اطلاع کی ایک آدمی گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ اس بادشاہ نے کہا پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑا گیا اور بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑ کر لے جانے لگے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھ لی۔ معلوم ہوا جب کوئی مشکل آئے تو نماز کی نیت باندھ کے اللہ سے مانگا کرو۔ جب کوئی مصیبت پیش آئے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے سوال کیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی، اللہ نے پردے بھی ہٹا دیے۔ اے ابراہیم سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس پہنچایا گیا اور بادشاہ نے غلط نیت کے ساتھ، غلط ارادے کے ساتھ دست درازی کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا، ہاتھوں کو شل کر دیا۔ ہاتھ شل ہو گئے، ہاتھ جوڑنے لگا، میں کچھ نہیں کہوں گا، دعا کرو میرے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ہاتھ اس کے ٹھیک ہو گئے۔ دوبارہ پھر اس نے دست درازی کا ارادہ کیا، اللہ نے آنکھوں کی بینائی کو سلب فرما دیا۔ پھر منتیں کرنے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا، دعا کرو میری بینائی واپس آ جائے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ تیسری دفعہ پھر اس نے غلط نیت کے ساتھ ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا، اللہ نے ہاتھوں کو بھی شل کر دیا، آنکھوں کی بینائی کو بھی لے لیا۔ اب اس نے وعدہ کیا کہ اب میرا پکا وعدہ ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور اپنے آدمیوں سے کہا تم کس چیز کو میرے پاس لائے ہو؟ یہ تو مجھے کوئی انسان نہیں لگتا، یہ تو مجھے کوئی جن لگتا ہے جس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، یہ کس مخلوق کو میرے پاس تم لے کر آئے ہو؟ جب وہ ٹھیک ہو گیا اور پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا، کہا اچھا یہ میں ایک خاتمہ تمہیں دیتا ہوں حاجرہ، یہ خاتمہ تم لے جاؤ اور چلی جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ واپس آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نماز کی نیت باندھے کھڑے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے اور حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے دشمن کو ذلیل کر دیا اور ہماری عزت و آبرو کی اللہ نے حفاظت فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے سارا منظر مجھے دکھا دیا تھا، سارا منظر مجھے دکھا دیا تھا۔ اور ایک بات، جب وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو لینے آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تھی تو بیوی، فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اور پھر حضرت سارہ کو بلایا اور فرمایا دیکھو اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ہوں، تو مسلمان ہے، تو میری اسلامی بہن ہے، میری اسلامی بہن ہے، اس لیے اگر وہ بادشاہ تجھ سے پوچھے کہ تیرا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے تو تو بھی کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، مراد اسلامی بہن، اسلامی بہن ہو، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں۔ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا سفر فرماتے ہوئے فلسطین میں پہنچے، ملک شام میں پہنچے اور وہاں قیام فرمایا۔
دعوت و تبلیغ کی محنت شروع فرما دی، اور حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، ان کی زوجیت میں آ گئی۔ حضرت حجرہ علیہ السلام بھی ان کی بیوی اور حضرت سارہ بھی ان کی بیوی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کی محنت فرما رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے ابراہیم ہمیں کچھ قبلہ چاہیے جس کی طرف ہم اللہ کی عبادت کریں، جس کی طرف ہم اللہ کی بندگی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ درخواست کر دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جنت سے پتھر کو لاؤ اور اس بیت المقدس جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دو۔ جبریل علیہ السلام جنت سے پتھر لائے اور وہاں رکھ دیا۔ فرمایا اے ابراہیم ہذہ قبلتک، یہ آپ کا قبلہ بھی ہے، وقبلۃ الانبیاء من بعدک، اور آپ کے بعد جو پیغمبر آئیں گے ان کا قبلہ بھی ہے بیت المقدس۔ اس کی طرف عبادت شروع ہو گئی، بندگی شروع ہو گئی۔ اتنے میں اللہ کا ایک اور پیغام آ گیا۔ وہ پیغام کیا آیا؟ اے ابراہیم جاؤ ذرا نمرود کو پھر میرا پیغام پہنچاؤ، اس کو پھر ایمان کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے، شام سے چلے، بابل میں پہنچے اور نمرود کو کہا ایمان قبول کر لے، میری نبوت کے اقرار کر لے، کلمہ پڑھ لے، میری دعوت کو مان لے۔ نمرود نے انکار کر دیا اور کہا اے ابراہیم جس کو تو رب کہتا ہے میں اس کے ساتھ بھی مقابلہ کروں گا۔ نمرود نے آسمان کی طرف تیر پھینکے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اپنے گمان کے مطابق شہید کرنا چاہتا تھا۔ آسمان کی طرف نمرود نے تیر پھینکے، اللہ تعالیٰ نے وہ تیر خون آلود کر کے واپس کیے۔ ان تیروں کے ساتھ خون لگا ہوا۔ وہ مردود یہ سمجھ رہا تھا میں نے آسمانوں کا معبود ختم کر دیا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا میرے لشکر تو بہت ہیں، اگر تیرے رب کا کوئی لشکر ہے تو بلا لے، ویسے تو میں نے تیرے رب کا کام ختم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود، اے مردود، میرا رب ایسا ہے ہی نہیں کہ اس تک کوئی پہنچ سکے، اس کو کوئی قتل کر سکے۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس تک کسی کی کوئی پہنچ نہیں، تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نمرود نے کہا اچھا اگر تیرا رب اب بھی موجود ہے تو پھر اپنے رب سے کیا اپنا لشکر بھیجے، میں بھی اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اپنا لشکر جمع کرو۔ نمرود نے اپنا لشکر جمع کرنا شروع کیا اور کئی ماہ اس پر لگے، اور نمرود نے جو لشکر جو فوج جمع کی وہ 900 میل تک محدود تھی۔ 900 میل، 9 میل نہیں، 900 میل تک نمرود کا لشکر پھیلا ہوا۔ نمرود نے کہا ابراہیم میرا لشکر موجود ہے، اپنے رب سے کہ اپنا لشکر بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل اس کو کہہ دو فلاں دن فلاں وقت میرے رب کا لشکر آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اے ابراہیم اے میرے خلیل تیری کیا مرضی ہے، میں کون سا لشکر بھیجوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اپنا سب سے زیادہ کمزور لشکر، سب سے زیادہ ضعیف لشکر مشروں کو بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مشروں کو بھیجا، اور پھر کیا حشر ہوا انشاءاللہ یہ بھی پھر بیان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت قاضی صاحب